اللہ نے آپ سے خطاب کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم کے بارے میں دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، اللہ کو چھوڑ کے کاروں کوٹھیوں بنگلوں کے پیچھے لگ گئے، اللہ کو کار جتنی بھی اہمیت نہیں، ہائے ہائے ہائے، وما قدر اللہ حق کا قدر، اللہ کو کار جتنی بھی اہمیت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ بھی سوچتا ہوگا یہ کیسے میرے ماننے والے۔ مومن کی نشانی بتائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ مومن بنے گا جس کے سامنے اللہ کا نام آ جائے اس کا دل ڈر جائے کہ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے رب کا نام آ گیا۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کوئی بندہ بھی اللہ کا نام لیتا، حضرت لڈو نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیتے، تو نے میرے محبوب رب کا نام لیا ہے، میں تیرا منہ مٹھائی سے بھر دوں گا۔ اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی، کیا وہ گم ہوتے اللہ کی محبت میں۔ یہ جو ادھر ادھر محبتیں کرتے پھرتے ہیں، اس لڑکی سے محبت ہوگی، لڑکے سے محبت ہوگی۔ کل ایک فون آیا، میں نے اس کو بہت ڈانٹا، اب سب کو میں سنا رہا ہوں، جی میں 5 سال سے ایک ہمارا رشتے ہمارے گھر آ رہا تھا، بس مجھے اس سے محبت ہو گئی، خفیہ محبت تھی، تو بس میں نے اظہار نہیں کیا، اب اس کی شادی ہونے لگی تو میں نے اظہار کیا، اب نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ حضرت دعا کریں کہ بس میرا وہیں رشتہ ہو جائے، دوسری جگہ نہ ہو۔ میں نے کہا بالکل نہ ہو، یہ گندی محبت ہے۔ میں نے کہا اسلام کا نظریہ لو آفٹر میرج، ناٹ لو بیفور میرج، شادی کے بعد محبت ہوتی ہے، شادی سے پہلے محبت نہیں ہوتی۔ اور جی بڑی سچی ہے، میں نے کہا سب کی سچی ہوتی، جھوٹی کو سچی کہہ رہے ہیں، یعنی عجیب چکر ہے، ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، یہ غلط تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اور اوپر سے جی سچی محبت ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے۔ بے نیت ٹھیک ہے تو باتیں کیوں کرتے ہو، میسج کیوں بھیجتے ہو؟ جو ماں باپ کے کرنے کا کام ہے وہ تو خود کر رہے ہیں۔ یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ سارے نوجوان سن لیں، کسی نامحرم سے آپ غلط تعلقات رکھیں گے، خواہ جتنا مرضی اس کو سبز باغ دکھائیں اور وہ آپ کو جو مرضی کہتی رہے، شادی سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ بھی آج کل کے بڑے بے وقوف ہیں، جی میں نے دعا خیر کر دی، منگنی ہو گئی، یہ سب کوئی حیثیت نہیں ہے، کرنی ہے تو سیدھا نکاح کر دو، نکاح کے بعد سب کو جائز ہے۔ تو اب جس کے دل میں نقلی اور مجازی محبت کا بھوت سوار ہے، یہ جن بھوت ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کہاں سے آ سکتی؟ اسی لیے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، پھر میں ایسے لوگوں کو یہی وظیفہ بتاتا ہوں، لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے ہو۔ اور اگر جلدی اثر کروانا ہے تو اس کو تصور کو کہ الٹا لٹکا ہوا ہے، اس کو الٹا لٹکا ہوا تصور کر کے پڑھو، سب کچھ الٹ ہو جائے گا۔ یعنی عجیب، اب یہ واقعی جن بھوت سے زیادہ خوفناک چیز ہے یہ شروع میں ویسے ہی دلچسپی کے لیے چلیں گپ شپ لڑاتے ہیں، اور بات آگے بڑھتے بڑھتے وہ زناکاری بدکاری تک پہنچ جاتے۔ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔ آج 95% لڑکے اور لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہے۔ اچھا عورتیں زیادہ بے وقوف ہوتی ہیں، مرد اس کے ساتھ غلط کام کر لیتے ہیں، پھر اس کی ویڈیو فلم بھی چوری چھپے بنا لیتے ہیں، اب اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ کتنی لڑکیاں بڑے بڑے گھروں کی اسی طرح بلیک میل ہوگی۔ یہ چیز رکاوٹ ہے جو بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا ہونے دیتی۔
اچھا ایسے بندے کو جتنا مرضی سمجھا لو، جو مرضی کر لو، مچھلی پتھر چاٹے بغیر واپس نہیں آئی۔ اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بھائی 5 سال جو باتیں کی، جو ان کو محرم کو نامحرم کو شہوت کی نظر سے دیکھا اور سب کچھ یہ حرکتیں کرتے رہے، یہ سب گناہ ہی ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہیں بد نظری نہ کریں، نگاہیں نیچی جھکائیں۔ اور جی یہ میرا منگیتر ہے، وہ منگیتر ہے تو کوئی خامن تھوڑی ہے۔ اب اس سے باتیں ہو رہی ہیں، میسج ہو رہے ہیں، اور پھر باتیں کیا ہونی؟ کون سا یہ قرآن سنائیں گے ایک دوسرے کو، الٹی باتیں کریں گے نا۔ اب فتنہ و فساد ہے، کوئی تھوڑا فتنہ و فساد؟ ریسرچ کرو تو 10 جلدوں کی بڑی کتاب بن جائے گی یہ جھوٹے عشق کی۔ یہ شیطان نے جو کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی نفسیات ہمیں قرآن میں بتائی، انما یامرکم بالفحشاء، بے حیائی کا حکم دیتا ہے شیطان۔ سب سے پہلے بے حیائی کرواتا ہے اس سے، پھر الٹا کام کروا دیتا ہے، فحش باتیں کرنا، فحش میسج بھیجنا، اور جی بڑے دعوے کرنا۔ اور یہ بھی لکھ لو اسٹامپ کے اوپر سارے سننے والے کہ لو میرج 99% ناکام ہو جاتی، اس لیے کہ شروع میں تو بڑے دعوے ہوتے ہیں اور بڑے وعدے ہوتے ہیں، دعوے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں مرد ہے جی آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیتے ہیں کہ میں تمہیں بڑا خوش رکھوں گا، تمہیں سونے میں تول دوں گا، اور یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور شادی کے بعد تو پھر 2-4 دن میں ہی سارے وہ دعوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر نہ بیٹی والے اور نہ اس کے ماں باپ کوئی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ارینج شادی تو ہوتی نہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ میں یہ کیوں موضوع چھیڑ لیا، کوئی بیمار بیٹھے ہوں گے بیچ میں تو خود بخود ادھر کو میری توجہ چلی گئی۔ تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس وقت نوجوانوں کے دل میں، جو اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو رہی۔ تو یہ جو گند بھرا ہوا بیچ میں، بت بھرے، جب تک اس سے توبہ نہیں کرتے نا تو اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت عجیب و غریب چیز ہو گئی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة